حي على جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبریل امین نے فرمایا وہ آدمی برباد ہو، اس کا ستیہ ناش ہو کہ جس کے سامنے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آئے اور استغفار کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد نہ کروا سکے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پر آمین کہی تھی۔ اس حیثیت سے اس مہینے میں استغفار کا عمل کثیر انداز میں کرنا چاہیے، اور اس کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا جو مسلم شریف کی روایت ہے، جس میں فرمایا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے استغفار کرے لیل و نہار، اور میں استغفار کرتا ہوں ایک دن میں 100 مرہ 100 مرتبہ۔ اب یہاں رک کر ایک بات عقیدے کے اعتبار سے سمجھنے کی ہے۔ معصوم الخطا نبی، جس کی کوئی غلطی تھی ہی نہیں، کوئی خطا اور کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں، وہ ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کیوں کرتے تھے؟ یہ ایک بڑا ذہنی سوال جو ابھر کے آتا ہے، اس ناطے سے کہ اس گنہگار امت کو یہ درس مل سکے کہ ہم گنہگار ہیں اور ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ دوسری روایت ہے جس میں عمل صحابی کو بیان کرتے ہوئے صحابی بیان فرماتا ہے کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے دوران ایک جملہ بار بار ایک ذکر دہراتے ہیں، کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ ہر گناہ سے میں استغفار کرتا ہوں اور تیری طرف انابت ہے۔ صحابی کہتا ہے کہ جتنی مرتبہ آپ نے زور سے کہا وہ 70 یا اس سے اوپر تھا، مجلس کے اندر میں نے جو گن سکا وہ 70 یا اس سے زیادہ تھا۔ اتنی مرتبہ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کر، ایک وقت میں بیٹھ کر 70 یا 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں، تیرے سامنے استغفار کرتا ہوں۔ ہم اور آپ جن کی روز مرہ کے جو ہمارے معمولات زندگی ہیں، ہر چیز میں خطا ہے، آنکھ کی خطا، کان کی خطا، زبان کی خطا، دماغ کی خطا، ہاتھ کی خطا اور اعضاء و جوارح کی خطا، گناہ ہی گناہ۔ کیا ہمیں استغفار کی کتنی شدت سے اور کتنی اشد ضرورت ہے، اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ زمر کی، آیت نمبر 53 ہے، اس میں اللہ تعالی نے اپنے بندے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے قل یا عبادی، اے میرے بندے، اور اتنا گہرا تعلق ہے ربوبیت اور عبودیت کا کہ جس کے اندر اتنا بڑا مٹھاس ہے اور اتنی بڑی اہمیت ہے، اگر انسان سمجھ لے تو رب کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہونا چاہیے، کہ انسان عبد ہے اور وہ معبود ہے، ہم اس کے عابد عبادت کرنے والے ہیں، اور اسی کو ابتدا سے پہلے کمرے میں، پہلے زمرے میں، پہلے جو ہے جملے میں اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہلوایا ہے کہ ان کو کہہ دو لا الہ الا اللہ کہے، کامیاب ہو جائیں گے اور عرب و عجم کے مالک ہو جائیں گے. تو الہ کے معنی معبود کے، کہ جس کی پرستش کی جائے، پوجا کی جائے، عبادت کی جائے، جس کے سمجھیں جھکا جائے، رکوع کیا جائے، خنوع کیا جائے، جس کے لیے نیاز و نظر کی جائے، جس کے لیے جو ہے انسان عبادت کی غرض سے اور قرب اللہ اور تقرب اللہ حاصل کرنے کے لیے اپنا صدقہ خیرات کرے، اس کو عبادت کہتے ہیں. اور اس میں صرف اخلاص چاہیے، ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی شخص اس میں شامل نہ ہو. تو اس میں اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، نہ صرف علی انفسہم، اسراف کیا، تجاوز کی. اسراف دیکھیے حد ہے، حدود کو تجاوز کر گئے. حد تھی کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے، نہیں پڑھی، حدود کو پامال کر دیا. حد ہے کہ روزہ رکھیں، حد یہ کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، حدود کو پامال کر دیا. حد ہے کہ سچ کہیں لیکن ہم نے جھوٹ بولا، حدود کو پامال کر دیا. حد ہے کہ غیبت نہ کریں روزے کی دوران لیکن ہم کرتے ہیں، حدود کو پامال کر دیا. اور یہی اسراف ہے، اپنے نفس کے اوپر انسان تجاوز کر جاتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں. جب انسان دوسرے کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، دوسرے کو گالی گلوچ کرتا ہے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، دوسرے کی طرف نگاہ غیر اٹھاتا ہے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، دوسرے کے بارے میں برا سوچتا ہے اپنے نفس پر جو ہے ظلم کرتا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے جس نے اپنے نفس کے اوپر اسراف کر لیا، غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، غیبت ہو گئی ہے، چغلی ہو گئی ہے، بڑا گناہ ہو گیا ہے، شرک کر لی ہے اور فحشہ کر لی ہے، فحشہ دیکھ لیا ہے، فحشہ سن لیا ہے، فحشہ نظام ہو گیا ہے. یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں لیکن انابت کا دروازہ موجود ہے. لا تقنطوا، لا تقنطوا، نا امید نہ ہو. بسا اوقات انسان کہتا ہے کہ یہ نماز قابل کہاں ہیں آپ نماز کے، کہیے اس طرح اور قابل کہاں ہیں اب ہم، بھائی اور قابل کہاں ہیں جناب اب ہم. یعنی انسان سے جب آدمی کو، جب انسان کو یہ کہا جائے، کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ کام کیجئے، وہ اتنا گناہوں کی طغیانی میں، گہرائیوں میں، اتھا کے اندر اترا ہوا اپنے آپ کو پاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جناب علی اب تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، پلٹنے کا دروازہ نہیں ہے. قرآن نے کہا یائس و نا امید نہ ہوئیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. کیوں کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے. رب تو معاف فرمانے والا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کرنے والا. یہ لفظ جمیعا جو استعمال فرمایا ہے نا، اس میں شرک بھی داخل ہے. یہ جو جمیعا کا لفظ ہے نا، جمیعا میں شرک داخل ہے. ایک بات یاد رکھیں اور بالکل حضور قلب سے یہ بات اور دل کے کانوں سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ اپنی نیکیاں زمین و آسمان کے درمیان میں بھر کر لے آئیں گے، نمازیں ہوں گی، صدقے خیرات ہوں گے، تعمیر مساجد ہوں گی، تعمیر جو ہے مدارس ہوگا، خیرات کے کام ہوں گے، ہزاروں بیواؤں کے ساتھ اچھائی کی ہوگی، ہزاروں بچیوں کو جو ہے بے سہارا کی پشت پناہی کی ہوگی، لوگوں کو تعلیم دلائی ہوگی، سب عمل کیے ہوں گے. یہ عمل آپ کے اگر زمین و آسمان کے درمیان میں بھری ہوئی نیکیاں ہوں گی، اس میں ماچس کی تیلی کے برابر شرک ہوگی تو یہ برباد ہے.
السما اور انا الارض، اگر آپ گناہ لے کر آ گئے، آپ کے گناہ وہ زمین و آسمان کی خلا کو بھرتے ہیں، لیکن اس میں شرک نہیں ہے، اللہ سب کو استغفار پر معاف فرما سکتا۔ یہ دو آپ جو ہے چیزوں کو سمجھیں، نیکیاں جتنی مرضی ہوں، شرک ہے کوئی کام کی نہیں، گناہ جتنے مرضی ہوں، انابت اللہ ہو، شرک آپ نہ کرتے ہو، رب آپ کو معاف فرما سکتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو معاف کرنے والا ہے اور وہی رحم والا ہے۔ رحم کی ذات دیکھیے نا، رحم نہ فرمائے تو آسمان ہمارے اوپر برسے گا؟ اتنے گناہ کرتے ہیں، اس کا رحم نہ ہو تو سورج طلوع ہو سکتا ہے؟ آج کے دور میں اس کا رحم نہ ہو تو آکسیجن مل سکتا ہے؟ ہم اپنے اگر گناہوں کو اور اپنی نافرمانیوں کو دیکھیں اور اس کے بعد رب کی رحمتوں کو دیکھیں جو نچھاور ہو رہی ہیں، تو آپ کو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کس جگہ کھڑے۔ یائسی اور نا امیدی بخاری کی وہ روایت بالکل توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ میں بھی گناہگار ہوں اور ہم جتنے بیٹھے ہیں سب گناہگار ہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، جو میں بتلا رہا ہوں نا، یہ عقیدہ، یہ نبی نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ علیہ السلام نے بیان کیا۔ ہم سب سے خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، اس میں مولوی بھی پارسا نہیں تو مقتدا اور مقتدی دونوں برابر ہیں گناہ۔ مقتدا سے بھی ہوتی ہیں خطائیں اور مقتدی سے بھی ہوتی ہیں خطائیں، مجھ سے بھی خطائیں اور آپ سے بھی خطائیں، لیکن خطاؤں میں کرنے کے بعد خطاؤں میں ڈلے رہنا، خطاؤں پہ چلتے رہنا، یہ بے نصیبی ہے اور یہ بد نصیبی ہے۔ یہ آدمی بانصیب نہیں، یہ خوش قسمت نہیں کہ جو پڑا ہے اور سوچتا ہے پڑا رہوں، نہیں، پلٹیے، آئیے رب کی دربار کی طرف۔ کیسے؟ اس آدمی کی طرح جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے بنی اسرائیل کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس روایت کو اللہ کے نبی جناب محمد کی روایت مبخار الرحمن صحیح بخاری میں نقل فرمایا۔ قربان جاؤ، یہ بنی اسرائیل میں ایک شخص سب گناہ اور سب گناہ میں 99 قتل ہیں۔ کتنے قتل ہیں؟ 99 قتل ہیں، لیکن دل کی ہوک، جب دل ڈر جائے، کیوں روزہ کس لیے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کہتے کس کو ہے؟ دل کی کیفیت کے بدل جانے کا نام تقوی ہے۔ تقوی ہے کہاں ہے؟ تقوی دل میں ہے۔ تقوی کہتے کس کو ہے؟ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی ادھر ہے، یہ دل پر آپ نے ہاتھ لگاتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی دل کی کیفیت کا نام، ظاہر کا نام نہیں، تقوی دل کی کیفیت کا نام۔ ظاہر اس کی ترجمہ نہیں کرتا ہے کہ آدمی متقی ہے کہ متقی نہیں ہے، ناپتا ہے تو ٹھیک، تولتا ہے تو ٹھیک، بولتا ہے تو ٹھیک، وضع ہے تو ٹھیک، قطع ہے تو ٹھیک، زبان ہے تو ٹھیک، کردار ہے تو ٹھیک، کاروبار ہے تو ٹھیک، اور نمازی ہے تو پتہ چلتا ہے متقی ہے، روزہ رکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ یہ ترجمانی ہے دل کی کیفیت کی، ظاہر میں بھی۔ یہ نہ کہیں کہ ظاہر ہے ہی کچھ نہیں ہے، جیسے عورتیں کہہ دیتی ہیں جی پردہ دل کا نام ہے، اس کو ظاہری کریں کیا تو پچ میں نکال کے پھینک دیا، اور غامدی بھی وہی کہتا ہے۔ یہ نہیں، ظاہر اس کی ترجمان، تقوی کی ترجمانی آپ کا ظاہر کرتا ہے کہ ظاہر آپ کا کیسا ہے۔ تو میں آپ کو بتلا رہا تھا، دل میں کیفیت پیدا ہوئی کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، انابت اللہ ہونا چاہیے، مجھے اللہ معاف کر دے۔ تو بیچارہ توبہ کیسے کرے؟ ادھر بھاگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، ادھر جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، جس سے پوچھتا ہے وہ کہتا ہے بہت گناہ کیے ہیں، تو میں نے 99 قتل بھی کیے۔ اے استغفر اللہ، من قتل النفس بغیر نفس او فسادا فی الارض
کأنما قتل الناس جمیعا، ایک نفس کو قتل کرنے والے نے گویا پوری کائنات کو قتل کر بغیر ضرورت۔ کسی نے کہا بھائی جگہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کا بہت بڑا اہمیت ہے، کام یہ کیجئے، وہ فلاں جگہ ایک زاہد آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے، فرشتہ صفت آدمی ہے، عبادت میں لگا ہوا، ریاضت میں لگا ہوا آدمی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، پوچھو، کوئی نہ کوئی حال بتلائے گا۔ کٹیا پہ پہنچا، اس کی خانقاہ پہ پہنچا اور جا کر اس کو کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کے پاس آیا ہوں مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ وہ بیچارہ ریاضت والا تو تھا، عبادت والا تو تھا، لگا ہوا تو تھا، لیکن علم والا نہ تھا، علم نہیں۔ اس کو جو ہی کہا، اس نے کہا اللہ کا واسطہ تو نے 99 قتل کیا، کٹیا سے باہر نکل، رب کا عذاب کہیں یہیں نازل نہ ہو جائے۔ کیا لینا رب کا نظام ہو تو میں بھی بیچ میں جاؤں، نکل باہر، تجھے نہیں، تو معاف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ جو کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے، کہا باہر نکل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا کام تھا جو اس نے سمجھا یار جب آپ ہی نہیں تو دیکھا جائے گا کیا بنتا ہے۔ اس نے پہلو سے چھرا نکالا تو زاہد صاحب کو، خانقاہ کے مجاور صاحب ہیں، درگاہ کے مجاور صاحب، اس کو بھی کہا اچھا یار یہاں کیا کرتے ہو، جاؤ جنت میں ریسٹ کرو، پریشان کیوں ہو رہے ہو، یہاں لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، کوئی لائے گا تو کھائے گا۔ وہ مجاوری والے نے کہا تھا ہے، زاہد کسی کے متعلق کہا تھا ہے، بچ وسیتی ہے ملا بیٹھا کردہ ذکر الہی، ہوا پھرے کھڑکی اللہ کے اندر روٹی آئی۔ یہ ضمیر شریعت نے آپ کو نہیں دی، محنت کی اور محنت کش ہونے کی آپ کو شریعت نے دی، محنت کش ہونے، آپ کے اندر مادہ ہو خود پیدا کرنے کا، یہ شریعت نے آپ کو دی۔ اس وقت آئے پریشان ہو رہا ہے کہ انتظار کر رہا ہے جی کوئی لے کر آئے گا تو کھائیں گے، جیسے ہیں بیٹھے ہوئے، لائے گا تو کھائیں گے، نہیں لائے گا تو کہاں سے کھائیں گے۔ اب ان کی جب کنڈیشن دیکھی تو بیچارے کو کہا جا جنت میں یار سیر کا دیکھی جائے گی، بہت عبادت کی ہے، مار دیا، شہید کر دیا۔ شہید ہوا لیکن دل کی کیفیت بدلی ہوئی تھی، پھر بھی دل کے اندر ہے یار رب ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میرے لیے ضرور کوئی راستہ ہوگا۔ قتل کے بعد پھر نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، جاتا ہے، بھائی پوچھتا ہے لوگوں سے کیسے ہوگا۔ کوئی دانا ملا آپ جیسا، اس نے کہا بھائی نہیں۔ اسے جا کے پوچھا بھائی یہ بات ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں کیا ہوگا، تو اس نے کہا بھائی دیکھیے فلاں جگہ کا عالم دین۔ اللہ، رب نے ویسے نہیں فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ رب کا جملہ بے جا جملہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ڈائریکشن قوم کی کرتے ہیں، اگر صحیح معنی میں ہو تو یہ سب پہ فوقیت لینے والے۔ کہا فلاں جگہ کا عالم دین ہے جو دین کو جانتا ہے، جا جا کے اس سے پوچھ، تیرے لیے ضرور اللہ نے کوئی راستہ نکالا ہوگا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ شریعت میں اتنی سختی ہو۔ یہ پہنچتا ہے، خون سوار ہے، حالت اس کی ابتر ہے، دیکھتے ہوئے کیفیت کو جب اس نے بھانپا اور سمجھا، اور علم دنائی لاتا ہے، حکمت لاتا ہے، حکمت کے اعتبار سے اس نے سمجھا بھائی اب تو اس کو سنبھالنا پڑے گا۔ کہا تشریف رکھیے، بیٹھیے، بات اپنا قضیہ بتلائیے، بیٹھ کر اچھی طریقے ٹھنڈے اعتبار سے بتلاؤ آپ کیا مسئلہ ہے آپ کا۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 100 قتل کر دیا اور فلاں زاہد صاحب جو خانقاہ میں تھے اس کو بھی مار دیا، جس کی طوطی بولتی تھی، ہو گیا اس کا کام۔ کہا اچھا اب کیا ارادہ ہے؟ کہا استغفار کا ارادہ ہے، انابت اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، دل سے یہ شوق ہے کہ اللہ معاف فرما دے، گناہ بہت ہو گئے ہیں، گناہوں کی لسٹ لمبی ہو گئی ہے، اللہ معاف کر دے یہ چاہتا ہوں۔ کہا اچھا تو پھر تجھے گناہگاروں کی زمین چھوڑنی پڑے گی، گناہگاروں کی صحبت چھوڑنی پڑے گی، گناہگاروں کی گلی چھوڑنی پڑے گی، گناہگاروں سے میل جول چھوڑنا پڑے گا۔ اسی کو فارسی والے نے کہا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنند و صحبت طالع ترا طالع کنند، کہ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت آپ کو برا بنا دیتی ہے۔ جب بھی صحبت و نشین اور جانشین آپ کے لیے، بیٹھنے والا ہم نشین آپ کے لیے ڈھونڈا کریں تو اچھے آدمی کو ڈھونڈا کریں، صالح آدمی، نیک آدمی، بہتر آدمی، علم والے آدمی کے پاس بیٹھنے کی کوشش کیا کریں، اس سے آپ کو جو ہے دیکھیے نا آپ جہاں جائیں گے وہاں کی جو اثر آپ کو پائے گی۔ کہا اس دھرتی کو چھوڑو، نکلو یہاں سے،
اور وہ فلاں دھرتی میں بڑے اچھے لوگ بستے ہیں، وہاں چلے جائیے آپ، جب ادھر آپ جائیں گے تو آپ کے لیے اللہ آسانی پیدا فرمائے گا، آپ وہاں جا کے توبہ کیجیے، اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرما دے۔ نکل پڑا، سفر شروع توبہ کی طرف، توبہ کی طرف سفر شروع ہے، چل رہا۔ چلتے ہوئے راستے میں ان عجل اللہ اذا جاء لا یؤخر ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جب اجل آ جائے، وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے گا، انسان انتظار و استغفار کر لوں گا تو 1 منٹ سیکنڈ نہیں ملتی ہے۔ جا رہا تھا، وقت اجل آ گیا، موت کا وقت آ گیا، فرشتے حاضر ہو گئے، روح نکالنے والے، اس کی روح راستے کے اندر قبض ہو جاتی ہے۔ جب راستے کے اندر روح قبض ہوتی ہے تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اس کو علیین والے بھی آتے ہیں، سجلین والے بھی آتے ہیں کہ اس کی روح کو علیین والے لے جائیں، کہ اس کی روح کو سجلین والے لے جائیں۔ کہاں اس کی روح جائے گی؟ نیک لوگوں میں جائے گی یا برے لوگوں میں جائے گی؟ بات پیدا ہو گئی، تنازع شروع ہو گیا۔ علیین والے کہتے ہیں کہ جناب توبہ کی غرض سے نکلا تھا، یہ نیکوکار آدمی تھا، اس نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ رب کے حضور قبول ہو گئی، بھائی جو ہے بات کیا، ہم اس کو علیین میں جنت میں لے کے جائیں گے اس کی روح کو۔ سجلین والے جہنم والے کہتے ہیں بھائی نہیں، اس نے 99 100 قتل بھی کیا ہے، باقیہ گناہ بھی کیے ہیں اور لمبے گناہوں کی لسٹ ہے، اس کا جو ہے نظر نہیں، یہ ہمیں ہمارے حوالے کیا جائے، ہم اس کی روح جو ہے جہنم کے اندر، اس جو سجلین کے اندر، قید خانے کے اندر لے کے جائیں۔ اب حالات ہیں، رب کی طرف سے حکم ہوا کہ 2 طرف کی زمین کو ماپا جائے، جدھر سے چلا اس زمین کو بھی ماپا جائے، اور جس طرف جا رہا تھا اس زمین کو بھی ماپا جائے۔ جس زمین کی طرف یہ زیادہ نکلے ان کے ساتھ اس کا حشر نشر کر دیا جائے، یعنی یا تو اس کو علیین میں بھیج دیا جائے یا اس کو سجلین میں بھیج دیا جائے۔ اب زمین ماپی گئی تو حدیث میں الفاظ، جس صالح لوگوں کی زمین کی طرف جا رہا تھا اس میں 1 شبرہ زیادہ بڑھ چکا تھا، 1 گٹھ اس طرف زیادہ چلا گیا تھا، 1 بانشت اس کی طرف تھا، یہ شبرہ، عربی میں اسے شبرہ کہتے ہیں، یہ اتنا وہ زیادہ تھا اس زمین کی طرف۔ رب کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو علیین والے فرشتے لے کر جائیں، جنت والے فرشتے۔ اس کا حشر نظر کس کے ساتھ ہوگا؟ جنت والوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہ اس وقت بھی ان کی طرف بڑھ گیا تھا، زیادہ آگے نکل گیا تھا، قریب پہنچ گیا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، گناہوں میں استغفار، گناہ ہونا، ہم میں نا کل بنی آدم خطاؤن، ہم سے گناہ ہوں گے، نسیان ہوں گے، انسان کا معنی نسیان سے ہے، ہم بھولنے والے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم نمازیں بھی بھولتے ہیں، ہم روزے بھی بھولتے ہیں، ہم صداقت بھی بھولتے ہیں، ہم زکوٰۃ کو بالکل بھولتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ زکوٰۃ میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا بعض حصہ آپ ادا کرتے ہیں، آپ شمار نہیں کرتے۔ اگر آپ سب شمار کریں تو رب کے فضل سے کوئی بھی غریب پیدا نہ ہو، سب کے سب آپ کے پاس اتنی گنجائش اللہ نے دی ہے، آپ لوگوں کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ اگر سب لوگ حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں ایک بھی غریب نہ بچے۔ اللہ نے جو سسٹم رکھا ہے یہ بے جا سسٹم نہیں ہے، یہ بہت سوچ اور سمجھ کے بعد جو رکھا ہے، اور اس کے جو مصارف بیان کیے وہ بھی بے جا نہیں ہے، اس لیے کہ وہی لوگ اس کی ضرورت مند اور حاجت مند ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بیان کیا۔ ہم ہر جگہ بھول جاتے ہیں۔ آپ سمجھیں گے اسی طریقے سے احادیث میں بیش بہا اور واقعات ہیں۔ آپ نے ایک بڑا واقعہ سنا ہوگا، معاذ مالک اسلمی، معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، صحابی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر چیز غلطی سرزاد ہو جاتی ہے، گناہ سرزاد ہوتا ہے۔ پتا گناہ کیا کرتے ہیں؟ ان سے فحشا ہو جاتی ہے، زنا کر دیتے ہیں، زنا سرزد ہو گیا۔ اب زنا جب سرزد ہوا، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ ایسے مت سمجھتے رہنا کہ بھئی ایسے ہوا کی بات جی۔ جب گناہ سرزد ہو گیا
تو ایک دم جنجنی میں آ گئی. اللہ شیطان نے برگشتہ کر دیا, راستے سے بھٹکا دیا, گناہ سرزد ہو گیا ہے. دیکھنے والا تو کوئی نہیں ہے لیکن وہ دیکھنے والا موجود ہے. احکم الحاکمین کی ذات دیکھنے والی ہے. وہ کیمرہ ہر وقت لگا ہوا ہے, وہ تنہائیوں میں بھی لگا ہوا ہے. اس کو کسی لیڈ کی ضرورت نہیں, کسی بجلی کی ضرورت نہیں, کسی چارجر کی ضرورت نہیں, کسی نظام کی ضرورت نہیں, اور کسی اعتبار سے وہ خراب نہیں ہوتا ہے. وہ ہمیشہ انسان کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس کو جو ہے محاسبہ کر رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے اس کا سب کچھ. بھاگے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں تشریف لے آتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں. آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے, مجھے پاک کر دیجیے, مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے, مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ لیا اور موڑنے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے, جا استغفار کر. استغفار کی اہمیت میں آپ یاد رکھیں. پوشیدہ گناہ ہے نا, پوشیدہ گناہوں کی پوشیدہ توبہ کر لیں. یا اللہ ہمارے گناہ قیامت کے دن مت کھولنا. رب ہمارے عیبوں پر پردہ رکھنا. رب بڑے پردے پڑے ہوئے ہیں, پردے کھل جائیں گے تو کیا ہوگا, دید کھلیں گے تو کیا ہوگا. اس ایسے کھلے میدان میں جہاں کئی نگاہیں ہوں گی دیکھنے والی, کئی نگاہیں ہوں گی دیکھنے والی, وہاں کیا ہوگا. فرمایا جا کے استغفار کر. چلے گئے, تھوڑا نکلے, ضمیر نے نہیں مانا, پلٹ آئے. پلٹنے کے بعد آگے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی ہے, مجھے پاک کر دیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جا کے استغفار کر. چلا استغفار کر, جا کے پھر چلا گیا, نکلا, ضمیر نے نہیں مانا, پلٹا, واپس آیا. واپس آ کر تیسری مرتبہ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی, تاخیر نہیں, مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا کے استغفار کر. میں نے کہا ہے کیسا آدمی ہے تو استغفار نہیں کرتا, جا کے استغفار کر. پھر گئے, نکل گئے, کافی دور گئے. اللہ حکم شریعت موجود ہے, نافذ جسم نہ ہوا تو قیامت میں کیا کروں گا. پلٹ آئے, پلٹ کے آگے برجستہ سامنے کھڑے ہوئے, چوتھی مرتبہ پورے احتجاج اعتبار سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی, مجھے پاک کر دیا جائے. آپ نے نگاہ اٹھائی, پوچھا معاذ کیا بات ہوئی ہے. کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریدہ نہیں, ہم قریدتے ہیں نا, تجسس کرتے ہیں نا, ٹٹولتے ہیں نا, جانتے ہیں نا, پوچھتے ہیں نا کہ کس نے کیا کیا. یہ نہیں پوچھا کس سے منہ کالا کیا ہے. بتلاؤں گا کس سے, وہ بھی بتلا رہا ہوں, کس سے ہوا تھا وہ بھی بتلا رہا ہوں, وہ روایت ہے صحیح. نہیں پوچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ معاذ بن مالک اسلمی کی ذہنی کیفیت کیا ہے, دماغی کیفیت کیا ہے. اتنی بار اتنی مرتبہ چھوٹ ملنے کے بعد پھر کہہ رہا ہے دماغی توازن کیسا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100% کھرا ہے, دماغ بہت اچھا ہے, اس کو کوئی جنون نہیں ہے, یہ پاگل اور دیوانہ نہیں ہے. ہائے قربان جاؤں شریعت پر, قربان جاؤں صاحب شریعت پر, قربان جاؤں معلم انسانیت پر, قربان جاؤں رسول رحیم پر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر بھی یہ نہیں کہا ٹھیک ہے لگاؤ کام. نہیں, آئے جو لوگ کہتے ہیں نا انہوں نے رسول اللہ کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے. اغیار اگر رسول کی سیرت کو پڑھ لیں تو اللہ کی قسم کافر موت ان کی قطعیہ نہ ہو, اور مسلمان اگر رسول کی سیرت پر چل جائے تو ایک بھی کافر دنیا میں نہ ہو.
ہم نے نہیں اپنایا ہے اللہ کی قسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ہو سکتا ہے جیسے بتقاضا بشریت اس نے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، کہیں شراب نہ پی رکھی ہو کہ شراب کے جنون کے اندر یہ کہہ رہا ہو جاؤ جا کے چیک کرو کہ اس کے کیا کیفیت ہے۔ ایک صحابی اٹھا، دوسرا صحابی اٹھا، قریب گئے، اس کے منہ کے ساتھ اپنے منہ اور اپنا ناک لگایا، خوشبو لینے کی کوشش کی کہ اس کی بو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کوئی نشہ کوئی شراب بھی نہیں پیا ہوا ہے، بالکل ٹھیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو معاذ کو سنسار کرو سنسار، تیاری کرو شریعت کا حکم لگ جائے، یہ پاک ہو جائے، سنسار کرو۔ سب نے جمع ہوئے، میدان میں لے گئے، معاذ پہ پتھر برسائے گئے۔ حضرت معاذ جو ہے وفات پا گئے۔ وفات پانے کے بعد ان کا جنازہ پڑھا گیا، جنازہ پڑھنے کے بعد دفنایا گیا۔ لوگوں میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں، صحابہ میں چہمے گوئیاں شروع ہو گئیں کہ کیا ہو گیا معاذ کو اس کے گناہوں نے ہلاک کر دیا، برباد ہو گیا، اس کا ستیہ ہو گیا۔ جب چہمے گوئیاں ہوتی ہیں نا، اکثر کرتے نہیں ہم چہمے گوئیاں فلاں وجہ سے ہے، اس کو یہ بیماری لگی ہے، گناہ کی بنیاد پر ہوگی۔ اور رب کی آزمائش نہیں کہہ سکتے ہو آپ۔ انظر لہٰذا عذرن بھی تو تلاش کرو، بھائی کے لیے عذر بھی تلاش کیا، مسلمان بھائی ہے نا، حکم نہ لگایا کرو یہ ہو گیا اس کو بڑا گنہگار تھا تبھی ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی ہو اسی وجہ سے ہوا، یہ بہت غلط آدمی تھا۔ نہیں، انظر لہٰذا عذرن، شریعت کا ایک فارمولا ہے، اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرو، نیکی کا کوئی پہلو تلاش کرو، ہو سکتا ہے بہت ساری خیر اس کے اندر ہے، ایسے حکم نہیں لگانا چاہیے۔ سب نے جب باتیں کرنے شروع کی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی۔ آئے مقتدا کا مقتدی کے ساتھ تعلق کیا تھا؟ وہ گنہگار مقتدی، اس کے ساتھ تعلق نبوی کیا تھا؟ برداشت نہیں ہوا رسالت معاذ سے، آپ نے برداشت نہیں کیا، پتا تھا گناہ بہت بڑا کیا، اس پر حد بھی لاگ ہو گئی، حد ناقص بھی ہو گئی، حد کے اندر وفات بھی پا گیا، لیکن غیبت کو پھر بھی پسند نہیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے۔ اللہ اکبر۔ آپ مجلس میں تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد تمام صحابہ کو حکم صادر فرمایا استغفروا لأخاکم، معاذ کے لیے آپ کیا کرو؟ استغفار کرو، استغفار کرو اپنے بھائی کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے استغفار کے جملے کہے، فرمائے، اس کے لیے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد ان لوگوں کا جو اس کی وفات کے بعد اس پر زبان کھول رہے تھے، ان کی زبان بند کرنے کے لیے رسالت معاذ نے جو جملے کہے وہ شریعت میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ فرمایا تمہارے بھائی نے ایسی استغفار کی ہے کہ اگر اس کی استغفار کو، جو اس نے استغفار کی ہے، ایک ظالم اور جابر ایسے بادشاہ جو ٹیکس لوگوں پر لگا کر ظلمن وصول کرتا ہے اس کو بھی دے دیا جائے، اور دوسری حدیث میں اگر 70 آدمی کے مابین تقسیم کر دی جائے اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ انابت تھی اللہ کے ساتھ لوگوں کی، گناہوں سے ڈر یہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ ادنا گناہ کو ایسے سمجھتے تھے، ادنا گناہ کو، کسی ادنا سی چیز کو ایسے سمجھتے تھے جیسے گناہ سرزد ہو گیا کہ ہم پہاڑ کے نیچے آ گئے، کسی جبل کے نیچے آ گئے، بڑے پہاڑ کے نیچے آ گئے ہیں۔ اور آج کے دور کے لوگ بڑے گناہ کو ایسے سمجھتے ہیں نا جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے اور مکھی کو اڑا دیا جاتا ہے، آدمی کچھ نہیں سمجھتا۔ آج رشوت کو یہی سمجھا جاتا ہے، جوئے کو یہی سمجھا جاتا ہے، شراب کو یہی سمجھا جاتا ہے، بے حیائی کو یہی سمجھا جاتا ہے، فحشہ کو یہی سمجھا جاتا ہے۔ آج وہ کون سا بڑا گناہ ہے جس کو مسلمان کرتا ہے اور اس پہ نادم ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دربار ہے۔ بس بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق بخشے، ایک اور نیک کرے، آپس کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، بیماروں کو شفا کلیہ